بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 116 سے 121 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ہماری یہ آیات ہیں ان میں جو موضوعات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو ہمارے سامنے موضوع آتا ہے پہلی آیت کے اندر وہ اطاعت کے تعلق سے ہے کہ اکثریت کی جو اطاعت ہے اس کا اصل میں اسلام میں کیا حکم ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی ضمن میں آگے چلتے ہوئے مومن کو ایک تسلی دی ہے، وہ ہم انشاءاللہ جانیں گے وہ کیا ہے، اور اسی طرح پھر حلال ذبیحہ جو ہے اس کی شرائط جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، بلکہ یہاں پر ایک خاص شرط کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور پھر اسی طرح اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے ظاہر اور باطن جو گناہ ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آخر میں ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ مشرک کی جو اطاعت کی جاتی ہے، اگر کوئی شخص مشرک کی اطاعت کرے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اپنے درس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وَإِن و اور ان اگر تُطِع یعنی یہ تا جو ہے یہ آپ یا تم کی طرف اشارہ کرتا ہے، فعل مضارع ہے۔ تُطِع اگر آپ اطاعت کریں یا اگر آپ اطاعت کریں گے، اکثر کی، اور اکثر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ زیادہ لوگوں کے لیے، من جو فی الارض زمین میں ہیں، یعنی زمین میں موجود لوگوں میں سے اگر آپ اکثر کی اطاعت کریں گے، یضلوکا یہ یضلونا اصل میں یعنی وہ سب بہکا دیں گے کا آپ کو، یعنی وہ سب آپ کو بہکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ یہ یضلو میں یا دلو جو ہے یہ اصل میں وہی ضلال بھی جس کو کہتے ہیں، یا اردو میں ضلال بھی کہتے ہیں، تو اسی طرح ولضالین ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں، تو یہ وہی یضلو کا یہ وہی چیز ہے جس کا معنی ہے گمراہ کرنا یا راستے سے ہٹا دینا، بہکا دینا، راستہ گم کر دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ ان میں سے اکثر کی اطاعت کریں گے جو زمین میں موجود ہیں تو وہ آپ کو بہکا دیں گے عن سبیل اللہ، عن سے سبیلی راستہ، سبیل اللہ اللہ کا راستہ، تو اللہ کے راستے سے وہ آپ کو بہکا دیں گے، آپ اللہ کے راستے پر پھر نہیں رہیں گے۔ ان یتبعون، ان اب ان کا مطلب عام طور پر تو ہوتا ہے کہ اگر، لیکن آگے ہم پہلے بھی یہ ایک اصول بتا چکے ہیں، اس کو آپ نوٹ پھر دوبارہ کر لیجئے کہ جب بھی ان کے آگے جملے میں آگے اللہ آ جائے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے ان ہوا اللہ ذکر للبشر فار ایگزامپل، تو یہاں پر ہے ان یتبعون الا، تو جب ان کے بعد الا آ جائے تو ان کا معنی ہوتا ہے نہیں، ان کو نہیں کے معنی میں لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی ان آیا ہے، ان مطلب نہیں، یتبعون، اور یتبعون میں اتباع، وہ جو لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اتباع کا، پیروی کرنے کا، متبع سنت ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، تو یہ وہی لفظ ہے یتبعون، وہ سب پیروی کرتے ہیں، الا سوائے یا مگر الظن، ظن گمان کی، یعنی نہیں یہ لوگ پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِن اور نہیں ہیں، ہم وہ سب الا مگر یخرصون اٹکل دوڑاتے، یعنی اپنے ایک گمان اور اپنے قیافے لگاتے، اٹکل دوڑاتے، یعنی کہ جو ایگزیکٹ بات نہیں ہوتی، نشانہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی وہ لگتا ہے کبھی وہ نہیں لگتا ہے، نہیں ہے وہ مگر اٹکل دوڑاتے۔ ان ربک، ان بے شک ربک آپ کا رب، ہوا عالم، ہوا وہ عالم زیادہ جانتا ہے، یہاں پہ الف جو ہے یہ خوب کے معنی میں ہے، جیسے اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو جہاں پر سب سے بڑے کا معنی اکبر الف کی وجہ سے آتا ہے، یہاں پر بھی وہی ہے، یعنی یہ الف بعض اوقات اس کو پاکستانی زبان میں تو الف کہتے ہیں، اصل میں یہ حمزہ ہے، تو حمزہ اگر آ جائے زبر کے ساتھ شروع میں تو یہ اس میں جیسے تفضیل ہے اصل میں، جس میں ایک چیز کا دوسرے سے کمپیریزن، کمپیریٹیو ڈگری میں سب سے زیادہ کہا جاتا ہے،
تو ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے یا سب سے زیادہ جانتا ہے، من یضلو، من جو، یضلو بھٹکتا ہے، عن سبیلہ، عن سے، سبیلہ ہی، سبیل راستہ ہی اس کا، یعنی جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے، وہو عالم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، بی ساتھ المہتد، جیسے مؤمن کہتے ہیں اسی طرح محتد ہدایت پانے والا، محتدین اس کی جمع ہے، وہ یقیناً خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو بھی، یعنی اللہ رب العزت گمراہوں کو بھی جو اس کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کو بھی خوب جانتا ہے، اور ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو خیر یہاں پر یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو پہلے شروع میں آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ایک تنبیہ کی ہے کہ کثرت آپ کے نزدیک حق کی دلیل نہیں ہونی چاہیے، یعنی فرمایا کہ اگر آپ ان میں سے اکثر کی اگر اطاعت کریں گے تو ہوگا کیا، نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ بتا دیا ہے کہ یضلوک عن سبیل اللہ، کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ آپ کس راستے پر چلنے والے ہیں؟ آپ تو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور مانتے کس کی ہیں؟ ایک اللہ کی مانتے ہیں، اس کے مقابلے میں اتنے اکثر لوگ ہیں، ایک سے زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں۔ مشرکین مکہ تھے، ارد گرد کے دیگر جو لوگ تھے، روم کے لوگ جن کو خطوط لکھے گئے، فارس کے لوگ جن کو خطوط لکھے گئے، پوری دنیا تک جہاں تک پیغام پہنچایا گیا، تو یہ اکثر لوگ جو تھے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ ان کی اطاعت کریں گے، اگر آپ ان کی مانیں گے، اگر ان کی مان کر چلیں گے تو پھر وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اکثر کا راستہ جو ہے وہ حق کی دلیل نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ ان کے اس اکثریت کو دیکھ کر کہیں بہک نہ جائیں، ان سے وہ آپ کو اپنی اکثریت سے بہکا نہ دیں، کیونکہ محض کثرت کی بنیاد پر آپ کو اہل زمین کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ اور اس آیت سے اگر ہم یہ بھی دیکھیں، آج کے زمانے میں اکثریت کا ایک جو سب سے زیادہ بیڑا اٹھانے والا ایک جو کہہ لیں نظریہ ہے، وہ جمہوریت کا نظریہ ہے۔ تو اس آیت سے موجودہ جو جمہوریت جو کا نظریہ ہے نا، اس کی حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ اکثر کے طرف اگر ہم چلیں، اکثر کے اگر پیچھے چلیں، یعنی ووٹنگ کے سسٹم کے تھرو اگر ہم دیکھیں کہ جناب حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو یہ حق اور باطل کا نظریہ اس سے پتہ نہیں چلتا ہے۔ آپ اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا چاہیں کہ کسی کے ہاتھ کھڑے کر کے کہ اچھا کون یہاں پہ جانا چاہتا ہے، نہیں جانا چاہتا، لیکن دین اور حق اور اللہ کا راستہ اگر اس کی بات کریں، جیسے ہم نے حال ہی میں یہ دیکھا ہے، یعنی حال سے مراد پچھلے چند سالوں کے اندر دیکھیں، اور یا جتنے بھی زمانے گزرے ہیں ان سب کے اندر جب ان کے سامنے کوئی دین کی بات کی جاتی ہے، یعنی پچھلے کچھ سالوں پہلے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہاں پر ایک ہندو نے ایک بات پیش کی کہ جناب یہاں پر پاکستان کے اندر جو شراب ہے اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، اور اس کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور اکثریت اس کو رد کر دیتی ہے، یعنی اس پابندی کو رد کر دیتی ہے کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ اور اسی طرح دیکھ لیجیے آپ، دیگر بہت سے معاملات ہیں، سود ہے اور دیگر تمام طرح کے حرام جو بہت سارے کام ہیں، وہ اکثریت کے ساتھ ان کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے، اور جبکہ اسی کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دیندار لوگ ہیں، دین کو پسند کرنے والے، اسلام کی پیروی کرنے والے، اور وہ بھی لوگ موجود ہیں، لیکن اور اسلام کا نام لینے والے اور اسلام اور قرآن مجید کے نظریات کو پیش کرنے والے ہیں، لیکن ان کی وہاں پر کچھ چل نہیں پاتی ہے، کیونکہ وہاں پر معاملہ کیا ہے؟ اکثریت۔ تو یہاں پر اکثریت جو ہے اس کے فیصلے کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے اور اپنے نبی کو فرما رہا ہے جو سب سے زیادہ حق کے اوپر ہیں۔ تو ہم جیسے لوگ جو حق کے اوپر جو نہیں، ہم تو ان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، تو ہمارے لیے ان کا جو اصول ہے، ان کا اسلوب ہے، ان کا جو راستہ ہے، وہی ہمارا بھی راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ان کو یہ فرمایا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں حق کے راستے سے، اگر آپ اکثر کی اطاعت کریں، تو یقیناً ہمارے لیے تو گمراہی کے راستے پھر اور بھی آسان ہیں۔ تو اکثریت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے علاوہ بھی قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے کہ اکثریت کا حال کیسا ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ یوسف کے اندر ارشاد فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ خواہ آپ ہرس بھی کریں، یعنی آپ بڑی شدت سے خواہش بھی رکھیں، لیکن ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو اکثریت کن کی ہے؟ کیا مومنوں کی ہے؟ نہیں، اگر آپ 8 ارب یا 10 ارب انسان دنیا میں لگائیں
تو قلیل تعداد ان کے سامنے، کثیر تعداد جو مومن نہیں ہے، ایمان کے اوپر نہیں ہے. اور اسی طرح یہ حتیٰ کہ آپ مسلمانوں کے اندر بھی اگر اس کا جائزہ لیں تو مسلمانوں میں بھی کثیر جو تعداد ہے وہ ایسی ہی ملے گی کہ جو راہ حق سے ہٹی ہوئی ہے، وہ بدعت کے اوپر چل رہی ہے، یا شرک کے اوپر چل رہی ہے، یا فسق اور فجور کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے غرق کر رکھا ہے. اور اسی طرح اللہ سورۃ یونس کے اندر فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے. اور اسی طرح اللہ رب العزت سورہ سبا میں فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں. یعنی حالانکہ یہاں پر اللہ اپنے بندوں کی بات کر رہا ہے، لیکن ان میں بھی جو صحیح طرح سے شکر کرنے والے ہیں بہت کم ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ صاد کے اندر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور یہ لوگ بہت ہی کم ہیں. یعنی ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے لوگ آپ کو ہمیشہ ہی انتہائی کم ملتے ہیں. اس وجہ سے یعنی اس سے ہمارے سامنے ایک موضوع واضح ہوا کہ اکثریت جو ہے وہ حق کی بنیاد نہیں ہے، اکثریت حق کی دلیل نہیں ہے. آگے اللہ فرماتا ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یعنی کفار، اسی طرح کے بے عمل لوگ اور اسی طرح بد عقیدہ لوگ، ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ لوگوں کی اکثریت انہی کے دین پر قائم ہے. یعنی ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے صرف کہ ہم زیادہ ہیں. اور یہی اصل میں ان کا ایک گمان ہے، یہی اصل میں ان کا ایک خیال ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں کہ جناب ہم زیادہ ہیں تو دیکھیے ہم ہی ٹھیک ہوئے نا. اور آپ اکثر دیکھیں گے جتنے بھی اس طرح کے بد عمل اور بد عقیدہ لوگ ہوں گے، ان کے پاس اصل میں اور کوئی دلیل موجود نہیں. آپ انہیں کہیں کہ قرآن کی آیت پیش کریں اپنے اس ایک بد عقیدگی کے اوپر، اپنی اس بدعت کے اوپر قرآن کی آیت، اللہ کے نبی کی کوئی سنت پیش کریں، وہ پیش نہیں کر سکتے ہیں. وہ کیا کہیں گے کہ جناب اتنے لوگ جو کام کر رہے ہیں کیا وہ سب غلط ہیں؟ وہاں پر بھی دیکھیے اکثریت کو دلیل بنایا جاتا ہے، جبکہ اکثریت جو ہے وہ دین میں دلیل اصل میں نہیں ہے. تو یہ لوگ اللہ کے بارے میں اپنے گمان سے اور اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں. اسی کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ کبھی کسی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو کبھی بتوں کو اللہ کے پاس اپنا سفارشی بناتے ہیں، اور کبھی مردوں اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو حلال قرار دیتے ہیں. اور یہ سب کچھ ہم ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور پیچھے دلیل اگر مانگے تو کہیں گے کہ جناب ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتا ہوا پایا ہے، تو ہمارے اتنی صدیوں سے ہمارے بڑے یہ غلط کام کر رہے ہیں تو کیا وہ سب غلط تھے؟ تو اس لیے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو ایسی اکثریت جس کی بنیاد محض ان کے گمان پر ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے بے شمار حرام چیزوں مثلا شرک کو، سود کو، زنا کو، قوم لوط کے عمل وغیرہ کو حلال کر لیا اور بے شمار حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، تو یہ کس طرح حق ہو سکتا ہے؟ تو یہ حق کی اصل میں نشانی ہرگز نہیں ہے. اس لیے اس آیت میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت سے منع فرمایا. اور یہ خصوصاً یہ آخری جملے کو نوٹ کر لیں تاکہ کنفیوژن بھی باقی نہ رہے. یہاں پر اصل بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں اصل میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے، اس کے مقابلے میں کہا جائے کہ اکثر لوگ تو یہ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں تو لہٰذا اس رائے کو مان لیا جائے. تو نہیں، یہ چاہے دنیا کے سارے لوگ بھی ایک طرف ہوں اور ایک شخص ایک طرف ہو. اور کیا ایسا کبھی ہوا نہیں ہے؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، آج بھی چاہے مسلمان چلو تھوڑے ہیں لیکن اتنے بھی تھوڑے نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام کی ابتدا جب ہوئی ہے تو کتنے لوگوں سے ہوئی ہے؟ ایک شخص سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جو آج جو اسلام کا دین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ورنہ تو اسلام ہمیشہ سے ہر نبی جو دین لے کر آئے اسلام ہی تھا. تو میں اس مثال اس کی دے رہا ہوں دین محمدی کی. تو اس میں ایک شخص سے یہ ابتدا ہوئی ہے، اور اس ایک شخص سے یہ دو ہوئے ہیں، اور یہ دو پوری دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہی حق پر ہے. اور لہٰذا حق کی جو بنیاد ہے وہ اصل میں اللہ کا دین ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ کے راستے پر کون ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اللہ کے راستے کے علاوہ چاہے ہوں لیکن زیادہ کون ہے، اس کو دیکھا نہیں جائے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، کہ بے شک آپ کا رب جو ہے وہ زیادہ خوب جانتا ہے کہ بھٹکا ہوا اس کے راستے سے کون ہے. وهو اعلم بالمہتدین، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ ہدایت پانے والوں میں یعنی وہ کون ہے، ہدایت پانے والے لوگ کون ہیں. تو اصل میں اس آیت کو اگر اس کے ساتھ جوڑیں جو پچھلی آیت ہے تو اس کا معنی ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے چاہے دنیا میں اکیلا ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس کو یہ آیت سہارا دیتی ہے، اس کو یہ آیت جو ہے ایک تسلی دیتی ہے کہ جناب اللہ رب العزت تو جانتا ہے نا کہ میں ہدایت کے اوپر، چاہے پوری دنیا میرے مخالف ہے، چاہے پوری دنیا مجھے لعنت ملامت کرتی رہے، مجھے ملامت کرتی رہے، مجھے تانے دیتی رہے. کوئی دیکھیے آج بھی جو دین کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو طرح طرح کے تانے ملتے ہیں، ان کو طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں،
ان کو کیا کیا نام دیے جاتے ہیں، آپ سب یہ لوگ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اس شخص کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سہارا رہتا ہے کہ چاہے میں اکیلا ہی ہوں لیکن میں اللہ کے راستے پر تو ہوں، اور یہ اس کو ایک اس آیت سے سہارا ملتا ہے، وَهُوَ عَالَمٌ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہدایت والا کون ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ رب العزت آخرت کے دن یہ کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کر دے گا، آخرت کے دن میں سب فیصلے ہو جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی حالتوں کو جانتا ہے، اور اس وجہ سے وہ دوسروں کی پھر پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ صرف اپنے رب کی پرواہ کرتا ہے، اور دوسروں کی ملامت سے وہ بندہ نہیں ڈرتا ہے۔ تو یہ آیت دیکھیے کتنا سہارا دیتی ہے کہ انسان کو، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون گمراہ ہو چکا ہے، اور وہ لوگوں سے پھر نہیں پوچھتا ہے کہ کیا میرا راستہ ٹھیک ہے۔ وہ ساری زندگی یعنی اپنے اس شک اور شبہ کے اندر نہیں رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں، میں اکیلا ہی ہوں، میں اکیلا ہی اس طرح کا کام کرتا ہوں، یا تھوڑے سے لوگ ہیں اس جماعت کے اندر تو پتہ نہیں ہم ٹھیک کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، ان کو شکوک و شبہات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تھوڑے ہیں، حق کے راستے پہ ہیں، قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، شرک اور بدعت سے بچنے والے ہیں، اللہ کے راستے کو اپنانے والے ہیں، آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے تسلی رہنی چاہیے، اور آپ کو اس راستے کے اوپر مسلسل جڑے رہنا چاہیے، اور اپنی استقامت کو یہاں پر وہ ہلنے نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ آیت اصل میں اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے وہ کثرت کی پہلے بات کی، اور پھر یہ بات کر دی کہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے اوپر کون ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی اگلی آیت کے اندر حلال جو ذبیحہ ہے اس کی شرط جو ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے پیش کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ تو یہاں پر پہلا لفظ ہے فَکُلُو، اور فا یعنی تو یعنی لہٰذا کلو تم سب کھاؤ۔ اب دیکھیے پچھلی آیت کے ساتھ کیا چل رہی ہے بات کہ اللہ رب العزت خوب ہدایت والوں کو جانتا ہے، اللہ کثرت جو ہے وہ کوئی حق کی علامت نہیں ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے فَکُلُو، تو پھر تم کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکر کیا گیا ہو، یہ پیسو ہے، دیکھیے پیسو ہے، ذکر کیا گیا ہو، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر، یعنی وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، نام ذکر کیا گیا ہو، ان کنتم ان اگر کنتم تم سب ہو، بی آیاتہ ساتھ اس کی آیتوں کے، اور یہاں پر آیات یہ جمع ہے آیتوں کے، اس کی آیات پر مؤمنین ایمان رکھتے، یعنی اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے پھر کھاؤ جس پر بھی اللہ کا نام لیا گیا ہو اس میں سے۔ وما لکم اللہ تاکلوا، وما اور کیا ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ یہ، اور یہاں پر جو اللہ لکھا ہوا ہے یہ اصل میں ان اور لا یہ دونوں کو ملایا ہوا ہے، اور ان کا مطلب کہ اور لا نہیں، یعنی یہ کہ نہ، تاکلوا تم سب کھاؤ، وما لکم اللہ تاکلوا تمہیں کیا ہے، تمہارے لیے کیا ہے کہ تم نہ کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکر کیا گیا ہے، یہ پھر وہی پیسو وائس ہے، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، وقد فصل لکم، وقد اور حقیقتاً یا قد یقیناً، یہ تاکیدی ایک لفظ ہے، قد تاکید کے لیے آتا ہے، فصل یفسر، یہ اصل میں تفصیل کا معنی ہے، اس کے اندر اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما جو حرم اس نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، جبکہ اللہ رب العزت نے یقیناً تمہارے اوپر جو کچھ حرام کیا اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، الا سوائے اس کے، ما اضطررتم ما جو اضطرر، یہاں پر اضطرار جس کو اردو میں اضطراری حالت بھی کہتے ہیں، اضطرار یعنی مجبوری، جس پر تم مجبور کر دیے گئے ہو، الیہ اس کی طرف، یعنی سوائے اس کے کہ تم مجبور کر دیے جاؤ اس کی طرف، تو اس صورت میں تم حرام کو بھی کھا سکتے ہو، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک، وَإِنَّ اور بے شک، كَثِيرًا بہت سے لوگ، لَيُضِلُّونَ یہ وہی بات اب دوبارہ اس آیت میں دوبارہ آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ، یقیناً یہ لام جو شروع میں آ رہا ہے یہ لام تاکید ہے، یعنی یقیناً یا تاکیداً، ضرور برضرور، یضلون وہ سب گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ بی ساتھ اہوا، یہ ہوا کی جمع ہے اہوا، یعنی خواہشات، اہوائہم اپنی خواہشات سے، یعنی وہ گمراہ کس طرح کرتے ہیں،
اپنی خواہشات سے، یعنی اپنے جو دل کی باتیں ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہیں، ان باتوں کے ذریعے سے، ان عملوں کے ذریعے سے وہ گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ اور یہاں پر دیکھیے علم کس کو کہا جا رہا ہے، یعنی وہی قرآن و سنت کا علم، یعنی اس علم کے بغیر اپنے جو نظریات ہیں، اپنے خیالات، اپنی خواہشات کے ساتھ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو عالم، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے، بالمعتدین، اعتداد کرنے والے، اعتداد حد سے بڑھنے والوں کو، اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھاؤ۔ یعنی یہاں پر وہ حلال جانور، یہ بات اور یہ جو ہم دو آیتیں پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں، اس کو غور سے سمجھیے۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جو بات کی ہے وہ ان حلال جانوروں کے بارے میں کہ جسے ذبح یا شکار کرتے وقت اللہ کا نام یعنی بسم اللہ واللہ اکبر لیا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو تم کھاؤ، فَكُلُوا، پھر تم کھاؤ۔ یعنی پہلے بات جو پچھلی آیتوں میں کیا آئی کہ کثیر کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی ہے، اللہ رب العزت ہدایت والوں کو جانتا ہے، لہذا تم ہدایت کے اس صحیح راستے کے اوپر قائم رہو، اور اس راستے کے اوپر قائم رہنے کا مظہر کیا ہے، اس کا نتیجہ اور اس کا اظہار کیسے ہوگا کہ تم پھر کھاؤ، کیا کھاؤ، اس چیز کو کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے یا پھر اس کو شکار کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام لیا گیا، اس کو آپ کھاؤ۔ اور اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، یعنی پھر تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، یعنی ہر مومن جو ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ شخص جو ہے اگر اللہ کا نام کسی چیز پر لے لیا جائے تو اس کو وہ کھائے، یعنی پھر اس کے اوپر وہ اعتراض نہ کرے کہ جناب یہ چیز تو حرام ہے، یا اس کے اوپر کوئی اور فتوے لگائے، تو اس کو وہ حلال ہی سمجھے، اس کے اوپر ایمان پھر رکھے۔ یعنی صرف ایسا ذبیحہ کھانا ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کے تقاضے میں ہے کہ صرف وہی ذبیحہ کھایا جائے جس پر اللہ کا نام ہو، اور اگر اس کے اوپر اللہ کا نام نہ ہو تو پھر ایک مومن کو چاہیے کہ اس کو نہ کھائے، بشرط یہ کہ یہاں پر اب ایک شرط بھی اس کے ساتھ ذہن میں رکھیے کہ وہ ان جانوروں میں سے ہو جو جن کا کھانا حلال ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہاں پر تو دیکھیں کیونکہ بالکل جنرل بات کی گئی ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس آیت کے اندر تو بڑی جنیرک سی بات ہے، بڑی ایک عام سی بات کی گئی ہے کہ جس پر بھی اللہ کا نام لے لیا گیا تو کھاؤ۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سور کے اوپر اللہ کا نام لے لیا جائے یا کسی اور حرام چیز کے اوپر اللہ کا نام لے لیا جائے تو اس کو کھا لیا جائے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہاں پر وہی ریفرنس کے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہی چیز آپ کھائیں گے اور وہی چیز آپ کے لیے حلال رہے گی کہ جو پہلے سے اللہ رب العزت نے جس کو حلال کیٹیگری میں گنوایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہیں جیسے آپ کے سامنے مرغی ہے، بکرا ہے، گائے ہے اور اونٹ وغیرہ ہے، تو یہ کیٹیگریز جو اللہ رب العزت نے گنوائی ہیں سب مسلمان اس سے واقف ہیں، تو ان کے اوپر اگر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو اس کو کھایا جائے، اور اگر ان کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو ان کو نہ کھایا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال اور طیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دوسری ایک جگہ پر حلالن طیبن کہا ہے کہ حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ، تو لہٰذا حلال اور طیب ہونے وہ اسی وقت وہ چیز ہوگی جب اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے گا، ورنہ وہ حلال تو ویسے تھی، مثلا ایک گائے اور بکرا اور مرغی یہ حلال ہے، لیکن اگر اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو وہ حلال تو تھی لیکن اب وہ حرام ہو چکی ہے، اب وہ طیب نہیں رہی ہے، کھانے کے لیے پاکیزہ نہیں ہے۔ البتہ اس سے ایسی صورتیں مستثنا ہیں کہ جس میں یہ التباس ہو کہ ذبح کے وقت ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں، یعنی ایسی صورتیں جو ہیں وہ مستثنا ہے۔ یعنی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا تو وہ اس سے مستثنا ہے، مطلب یہ کہ اس کو پھر آپ کھا سکتے ہیں، اس پہ بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں اور اس کو کھا لیں۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ کسی مسلمان نے کوئی آپ کے امی ذہن میں ایک گمان ڈال دے کہ یار پتہ نہیں لے کے آئے ہیں اس نے بسم اللہ پڑھی ہوگی کہ نہیں، آج کل دیکھیں نا ہم جاتے ہیں پاکستان میں، ہمارے ملکوں میں، انڈیا میں، اور مسلمان کسی دکان پہ ہی جاتے ہیں لیکن وہ بندہ جناب وہ پان کھا رہا ہے اور کاٹ کاٹ کے پھینک رہا ہے، اور انسان کے دل میں آتا ہے پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس شک کی طرف نہیں جانا ہے، اس شک کی طرف نہیں جانا ہے، اور اگر آپ کو بہت ہی شک ہو تو آپ بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے جس کے اوپر دلیل ہمارے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں گوشت لاتے ہیں، اور وہ جو لوگ گوشت لاتے ہیں وہ کون ہے؟ یعنی اس سے مراد اعرابی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی تعلیم و تربیت سے ابھی پوری طرح ان کو نہیں معلوم تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں،
تو ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کا نام انہوں نے ذبح کرتے وقت لیا تھا یا نہیں لیا تھا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے اسے کھا لیا کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے اسے کھا لیا کرو۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث لے کے آئے ہیں اس کے اوپر جو باب ہے نا، یعنی کتاب ہے، یہ خرید و فروخت کی کتاب ہے، چیپٹر وہ ہے، اور اس کے اندر جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دل میں وسوسہ آنے سے شبہ نہ کرنا چاہیے۔ یعنی دیکھیے ٹاپک کے اندر ان کی ایک حکمت انہوں نے بیان کر دی ہے اس حدیث کے پیچھے جو چھپی ہوئی ہے، وہ یہ کہ انسان کو اس بارے میں شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس جیسے شبہ ہوا، لوگوں نے یہی پوچھا تھا نا کہ لوگ لے کر آتے ہیں گوشت اور ہم اسے کھائیں یا نہ کھائیں، ہمیں نہیں پتا انہوں نے بسم اللہ پڑھی یا کہ نہیں پڑھی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ پھر ایسا ہے کہ تم بسم اللہ پڑھ کے اسے کھا لو، یعنی اس شبے میں نہ پڑھو، کیونکہ آپ کو کلیئر نہیں ہے، آپ 100% اس کے اوپر کلیئر نہیں ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث مسلمانوں کے متعلق حسن ظن رکھنے کی دلیل ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ مسلمانوں کے متعلق حسن ظن رکھے، مسلمانوں کے متعلق وہ حسن ظن رکھے کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کے ملک میں سے وہ خرید رہا ہے، تو یہی سمجھے کہ سب اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ہی کر رہے ہوں گے، اور اسی انداز میں اس کو لا کر کھا لے۔ اس کے اوپر وہ ذہن نہ ایسا بنائے کہ یار پتہ نہیں یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو بغیر کسی اس طرح کے گمان کے وہ اس کو کھا لے۔ اور اگر اس کو بہت ظن ہو کہ پتہ نہیں اس نے واقعی نہیں پڑھی تھی، آپ کو یقین ہے، آپ وہاں پر کھڑے تھے اور بسم اللہ پڑھنا وہ شخص بھول گیا ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شبہ کی صورت میں یہ رخصت ہے۔ یہ رخصت کب ملی ہے؟ جب شبہ ہو، یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت یا کسی بھی طرح مار کر پھر بسم اللہ پڑھ لینے سے حلال ہو جائے گا۔ تو جیسے ہم نے پہلے یہ بات کر دی ہے، تو اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر ملنے والا گوشت حلال ہے، یعنی اس کو بغیر کسی شبے کے ہمیں کھا لینا چاہیے مسلمانوں کے علاقوں سے جو گوشت ملتا ہے۔ ہاں اگر کسی کو وہم اور التباس ہو تو وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں، وہم کی صورت میں آپ بسم اللہ پڑھ لیں، ادروائز اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لائیں، ایک مسلمان کی دکان سے گوشت لائیں، الحمدللہ اس کو کھائیے۔ اور جب تک دلیل سے معلوم نہ ہو، ابھی ایک اور نقطہ ہے اس کے اندر، کہ جب تک دلیل سے آپ کو معلوم نہ ہو کہ مسلمان نے ذبح کے وقت بسم اللہ نہیں کہی تھی، یعنی آپ نے واقعی دیکھا تھا کہ بسم اللہ نہیں کہی تھی، یا اللہ کے سوا آپ نے دیکھا تھا کہ اس نے کسی اور کا نام لیا تھا، تو اس کا لایا ہوا یا پکایا ہوا گوشت حلال ہی سمجھا جائے گا اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اگر دیکھا ہے خود تو پھر اس کو چاہے نہ کھائیں، پھر اس کو نہیں کھائیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس شخص نے اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کا نام لیا ہے، آپ کو یقین ہے، آپ نے یقینی طور پر دیکھا، اب یہ شبے کی بات نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہے، تو اس کو بالکل آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہ ہو، آپ کے پاس دلیل نہ ہو، تو اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ اور حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشرکوں کا لایا ہوا یا پکایا ہوا گوشت حلال سمجھ لو، اس کا یہ بھی مطلب ایک سمجھ لیں کہ اس حدیث سے یا ان آیتوں سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ مشرکوں کا لایا ہوا یا پکایا ہوا گوشت حلال سمجھ لیا جائے، نہیں۔ اور فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر مشرک قصاب بھی کہے کہ اس جانور کو مسلمان نے کاٹا ہے، یعنی ایک قصاب ہے اور وہ مشرک ہے، مثال کے طور پہ ہندو ہے، انڈیا کی مثال لے لیتے ہیں کہ وہاں پہ ہندو ہیں بہت سارے لوگ، تو ہندوؤں کی بھی دکانیں ہیں، اور مشرک قصاب یہ کہے کہ نہیں جی مسلمان نے کاٹا تھا اس کو، وہ آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہے، تو اس کا قول مقبول نہیں ہوگا، اس کے قول کو ہم نہیں مانیں گے۔ اس لیے مشرک کافر کسائی سے گوشت لینے میں بہت احتیاط اور پرہیز چاہیے۔ ہاں وہ بات، اب اس کے اندر یہ بھی بات ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ اگر اہل کتاب نے کاٹا ہو تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل کتاب کا ذبیحہ جو ہے وہ اسے حلال قرار دیا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب یہاں پر وہ ذبح کرتے ہیں اور ذبح کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں، یعنی ذبح کی تمام شرائط ہیں، یعنی حلال جانور ہے اس کو حلال طریقے سے ذبح کرتے ہیں، اس کو مارتے نہیں ہیں گولی وغیرہ سے یا انجیکشن لگا کر یا کسی اور طریقے سے وہ نہیں کاٹتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کا نام اس کے اوپر لیتے ہیں، تو آپ اس کو کھائیں گے، آپ اس کو حلال ہی سمجھیں گے، اور اس کے اندر بھی وہی چیزیں رہیں گی کہ اس کے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت بہت زیادہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر وہ پڑے رہیں۔ ہاں اگر آپ نے دیکھ لیا ہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جناب یہ لوگ یا یہ فرینچائز یا یہ فلاں جو ہے برانڈ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ اسی طرح کاٹتے ہیں، اور اب آپ کو علم ہو چکا، تو اس کے بعد پھر آپ اس کو نہ کھائیے۔ تو خیر آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتے لہٰذا جن حلال جانوروں کو شریعت کے حکم کے مطابق ذبح کیا جائے ان کے کھانے میں حرج نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو پھر آیت نمبر 119 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ تو اللہ رب العزت نے کیونکہ دیکھیے واضح طور پر تفصیل کے ساتھ چیزوں کو بیان کر دیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ چیز دہرائی ہے کہ جب اللہ نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے
حرام کے بارے میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، تو جن کی تفصیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی مزید آئے گی۔ سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ وغیرہ میں ہم نے ان کی تفصیل پہلے پڑھی ہے، اور بعض کا ذکر احادیث کے اندر بھی آیا ہے۔ تو ان تمام کے علاوہ سب جانور جو ہیں حلال ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے جن کو حرام کہا ہے نا وہ چند ہیں، اللہ نے وہ گنوا دیے ہیں کہ فلاں فلاں طرح کے جانور جو ہیں وہ حرام ہیں۔ تو ان کو چھوڑ کر دیکھیے کتنی بڑی تعداد، یعنی اللہ رب العزت نے چند کو حرام کہہ کے بہت سارا، یعنی پورا اس کے علاوہ ہر چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے۔ تو اس سے ایک تو وہ جو بعض مستشرقین اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اسلام پابندیاں لگاتا ہے، یہ بھی نہ کھاؤ وہ بھی نہ کھاؤ، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف چند چیزیں حرام کی ہیں اور زیادہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ زیادہ چیزوں کی آپشن ہے آپ کے پاس، جو مرضی کھائیں، حلال طیب میں سے کچھ بھی کھائیں اور اس کو کیسے مرضی پکا کے اچھے طریقے سے آپ اس کو کھائیں۔ تو سب چیزوں کو اللہ نے ان کے علاوہ حرام کی حلال قرار دیا ہے، جن کو اللہ نے حرام کیا ان کے علاوہ، اور اللہ نے یہ چیزیں بڑی واضح تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر بیان کر دی ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے الا ما اضطررتم، یہ ایک ایکسیپشن اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کر دی کہ سوائے مجبور شخص کے، یعنی اضطرار اور مجبوری کی حالت میں آپ حرام کو بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی صرف اتنا ہی کھانا ہے اور وہی چیز کھانی ہے کہ جس سے آپ کا وہ اضطرار ختم ہو جائے، وہ مجبوری ختم ہو جائے۔ یعنی ایسا نہیں، یعنی وہاں پر اس وقت جان کا خطرہ تھا تو جس سے جان بس بچ سکتی ہو، ایسا نہیں کہ اب اس کے اوپر پھر کہیں کہ اچھا چلو ایک دفعہ کھا لیا تو اب یہ ہمارے لیے حلال ہے، یا آپ کہیں کہ ہم تو مشرکوں کے ملک میں رہتے ہیں، اب یہاں پہ اور تو کچھ ملتا نہیں ہے تو اب یہ ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے۔ تو یہ اضطراری حالتیں نہیں ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سب سے پہلی جو اضطرار سے آپ کو نکالنے والی حالت، اگر واقعی اتنی مجبوری ہے، آپ اس ملک کو چھوڑیے اور دوسرے ملکوں میں آ جائیں، یا پھر ان چیزوں کو کھائیں ہی نہ۔ اور بلکہ بہت سے علماء تو یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم بھی وہیں پہ رہتے ہیں اور وہاں پر جناب آپ حلال بھی آرڈر کر سکتے ہیں، حرام بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ اصل بات تو آپ کے اپنے نفس کی ہے کہ آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کتنا، یعنی آپ نے اپنے آپ کے اوپر خود ہی مجبوری چڑھا لی ہے، آپ خود ہی اپنے آپ سے لینینٹ ہو گئے ہیں کہ جناب جو مرضی سب کچھ چلے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے یہاں پر پھر وہی کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ تو اپنی خواہشات کے ذریعے سے بغیر علم آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہاں پہ مراد وہ لوگ ہیں جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے ہیں، ان کو اللہ نے حد سے بڑھنے والے قرار دیا ہے کہ اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، اللہ نے جب بتا دیا ہے، تفصیلات ذکر کر دی ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کے باوجود شکوں میں پڑے رہنا، اس کے باوجود حلال کو حرام کہنا، حرام کو حلال کہنا اور اپنی طرف سے عذر گھڑنا اور اس طرح کی باتیں کرنا، یہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ اور یہاں پر یہ کہہ کے اصل میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ تو خیر آگے چلتے ہیں، اگلا ہمارا موضوع جو ظاہر و باطن کے گناہوں کے متعلق اور مشرک کی اطاعت کا جو نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے متعلق، اور آخری ہمارا یہ موضوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ وَذَرُوا، اور سب چھوڑ دو، ذر وہی چھوڑنا، پچھلی آیتوں میں بھی یہ لفظ آیا تھا، ذرہم وہاں پہ اس انداز میں آیا تھا، تو یہاں پر وَذَرُوا، اور سب چھوڑ دو، ظاہر الاسم، یعنی یہاں پہ سب کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب چھوڑ دو ظاہر الاسم، اسم گناہ کو کہتے ہیں، اور ظاہر یعنی جو ظاہر کردہ، جو ظاہر گناہ ہے ان کو چھوڑ دو، وباطنہ، اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی چھوڑ دو، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکسبون، جو کسب کرتے ہیں، جو کماتے ہیں، الاثم، گناہ کو، سیجزون، وہ انقریب جزا دیے جائیں گے۔ اور یہاں پر بھی یہ پیسو وائس ہے، اصل میں پیسو وائس مجہول کا یہاں پر صیغہ ہے، تو سا یہ انقریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سا یجزون اصل میں تھا یجزون، اور آپ جانتے ہیں کہ یجزون میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن سا سے اس کو مستقبل قریب کی بات کر دی گئی کہ انقریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، بیما ساتھ اس کا جو کانو وہ سب تھے، یقترفون، اور یہ پچھلی دفعہ بھی لفظ آیا تھا، یعنی وہ سب جو برائی کماتے ہیں، برا کر کے کماتے ہیں، ان کو ضرور اس کا عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم سب کھاؤ، مما، اس سے جو لم یذکر اسم اللہ، جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، علیہ، اس پر، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لفسق، لا یہ تاکید ہے، یعنی ضرور فسق نافرمانی ہے، یعنی اس کا کھانا بے شک
نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک جو شیاطین ہیں یعنی شیطانوں کی جمع، لَيُوحُونَ وہ ضرور برضرور، اور یہاں پر بھی لام تاکید ہے، یوحون یہ وہاں پر یہ وہی وحی کا لفظ ہے جو ہم نے پچھلے درس میں وحی کا لفظ پڑھا تھا، اور وہاں پر بھی یہی بات کی تھی کہ شیطان وحی کرتے ہیں انسانوں میں، اور جنوں کے جو شیطان ہیں وہ وحی کرتے ہیں۔ یہاں پر پھر اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں دہرایا گیا ہے کہ بے شک جو شیاطین ہیں وہ وحی کرتے ہیں، اور وحی کا مراد یعنی وہ دل میں باتیں ڈالتے ہیں، الا طرف اولیائہم اپنے اولیاء کی طرف، یعنی جو ان کے دوست ہیں۔ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں کے اندر ایسی باتیں، ایسی شبہات، یہ چیزیں ڈالتے ہیں، لیجادلوکم لی تاکہ یجادلو وہ مجادلہ کریں، وہ جھگڑیں کم تم سے، یعنی شیطان دیکھیے خود آگے نہیں آ رہا ہے، خود جھگڑنے کے لیے نہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہی ڈالتا ہے اپنے اولیاء کے ذریعے سے۔ وہ پہلے اپنے ولی بناتا ہے، اپنے دوست بناتا ہے، اور جو اس کے دوست ہیں وہ ان کو پھر استعمال کرتا ہے کہ وہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور ان اگر اطاعت کر لی، تم سب نے، ہم ان کی، اگر تم سب نے یعنی تم میں زیادہ لوگوں نے اگر ان کی اطاعت کر لی، انکم تو بے شک تم لمشرکون، لا یہ تاکید اور یقین کے معنی میں ہے، مشرکون شرک کرنے والے ہو، یعنی اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم بھی یقیناً شرک کرنے والے ہوگے، یعنی تم بھی مشرک ہوگے۔ تو یہ دو آیات ہم نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ تو یہاں پیچھے آپ نے دیکھا کہ حلال اور حرام، ہم نے پڑھا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور حلال کو کھانے کا اللہ نے حکم دیا اور حرام کو کھانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ نے بتایا ہے، اب اسی سے تعلق سے آگے چل کے بات آئی کہ حلال اور حرام صرف کھانے کی چیزوں میں نہیں ہے کہ صرف کھانے کو انسان سمجھے کہ کھانا حلال ہے، یعنی مثال کے طور پہ مرغی تو ڈھونڈنے کے لیے انسان گاڑی نکالتا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ رہا ہے، یعنی ایک بندہ فرض کریں امریکہ میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، اور جناب بڑے چکر لگا رہا ہے اور 50 کلومیٹر دور جا کے حلال مرغی ڈھونڈ کے لایا ہے، لیکن کمائی جو ہے وہ حرام ہے۔ یعنی یہ ہے اصل میں ظاہر الاسم اور باطنہ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف حلال کھانے میں کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ ہر ظاہر اور باطن گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے، یعنی آپ نے ہر طرح کے گناہ کو چھوڑنا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو۔ بعض گناہ بڑے ظاہر نظر آتے ہیں، یعنی انسان کو یہ حلال حرام کھانا تو نظر آ رہا ہے، لیکن اپنی کمائی، اپنے جو کردار، اپنے جو دیگر گناہ ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ظاہر گناہ وہ ہیں جو ہاتھ پاؤں سے کیے جائیں، جیسے چوری، زنا وغیرہ، اور چھپے گناہ وہ ہیں جن کے کرنے کا دل میں عزم ہو، یعنی چھپا گناہ جس کا دل کے اندر کوئی بات ہے یا جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ چھپے گناہ ہیں، جیسے کفر کا عقیدہ، شرک کا، نفاق وغیرہ، یا جن گناہوں کا نقصان عام لوگوں پر واضح ہو وہ ظاہر گناہ کہلائے گا، کہ جن کا یعنی نقصان عام لوگوں کے اوپر واضح ہو جاتا ہے، یعنی انسان نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ دوسروں کو بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور جن کے نقصان سے چند مخصوص آدمیوں کے سوا دوسرے واقف نہ ہوں وہ باطن گناہ کہلائیں گے، یعنی جو لوگ چھپ کے گناہ کرتے ہیں اس طرح کے۔ تو لہٰذا یہ دونوں ہی طرح آپ اس کو لٹرل اس کے میننگ اور اس کو یعنی جو کہہ لیں افعال کے اندر بھی لے لیں، اور عقائد کے اندر جو باطن انداز میں ہوتے ہیں، جو چھپے ہوتے ہیں، اور اعمال کے اندر بھی بعض اوقات کچھ عمل جو ہے وہ ظاہر کر کے کیے جاتے ہیں، کچھ چھپ کر رات کے اندھیروں میں، تاریکیوں میں، بند کمروں میں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی طرح کی چیزیں جو ہیں اس کے اندر وہ علماء نے ذکر کی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی اس طرح کے گناہ کیے ہیں ان کو یقیناً اس کا جلد جو ہے اس کا جزا ملے گی، وہ جو برے کام کرتے تھے۔ یعنی برے کام کرنے والوں کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بے فکر ہو جائے، ہاں انسان سے گناہ ہو گیا، اللہ رب العزت سے فوراً توبہ کریں، قریب کے اندر ہی، اس کے اندر دیر نہ کریں کہ جناب میں توبہ کر لوں گا، نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل کا موقع ملے گا نہیں، اگلی گھڑی ملے گی نہیں۔ انسان سے گناہ ہوا، انسان گناہ کر سکتا ہے، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، انسان غلطیاں بھی کرتا ہے، بعض اوقات بار بار دہرا بھی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر انسان اللہ سے توبہ کرے، اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے انسان معافی کا طلبگار ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور جیسے آپ معروف حدیث آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے ہیں، ایک شخص سے جا کر پوچھتا ہے کہ جناب میں یہ کیا مجھے اللہ رب العزت معاف کر دے گا؟ تو وہ شخص جس سے پوچھتا ہے وہ شخص وہ اپنے انداز میں جواب دیتا ہے کہ نہیں، اللہ رب العزت تمہیں کیسے معاف کر سکتا ہے؟ تو پھر وہ کسی علم والے سے جب جا کر پوچھتا ہے کہ کیا مجھے اللہ سے معافی ملے گی، اور وہ پہلے والے شخص کو تو قتل کر کے اپنے 100 پورے کر لیتا ہے، اب وہ اگلا شخص جو کہتا ہے جس کو اللہ نے علم دیا تھا کہ ہاں اللہ رب العزت یقیناً
ہر شخص کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ گناہ جو ہے اگر تم توبہ کرو تو اللہ رب العزت معاف کرنے پر قادر ہے، اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان جو ہے گناہ کرتا ہے، اس کا بدلہ بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ڈرا رہے ہیں اپنے جزا سے، اپنے سزا کے سسٹم سے۔ اللہ رب العزت کا طریقہ کار ہے، اللہ کی سنت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن سب کو معاف فرما دے گا، جس نے گناہ کیے ہیں جس نے نہیں کیے نہیں۔ اس کا تعلق دنیا سے ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کس کو معاف فرمائے گا، یعنی دنیا کے اندر توبہ ہے، آخرت میں توبہ وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں، آخرت میں جو لوگ ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، تو یہ اللہ رب العزت کے اوپر ہے کہ اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی پہلے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا۔ اب اس آیت میں بیان فرمایا کہ جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے۔ تو دوسری چیز کو بھی اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے۔ تو اس میں مردار اور وہ جانور جو یعنی تو آیت کے صاف الفاظ میں داخل ہیں، یعنی مردار اور وہ جانور جن پر اللہ کا نام نہیں لیا وہ تو واضح ہو گئے، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، اور آیت کہ جن کو اللہ نے اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا گیا ہے، یعنی جیسے بہت سے لوگ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اگر کریں، کوئی شیطان کے نام پر کرے، کوئی کسی بزرگ کے نام پر کرے، کسی قبر کے اندر کوئی فوت شدہ بزرگ ہیں ان کے نام سے کرے، تو یہ سب جو ہے وہ حرام ٹھہرے گا۔ تو اس میں دونوں ہی طرح کی چیزیں آئیں گی، اور آیت گو لفظ عام ہونے کی وجہ سے ہر اس چیز کو شامل ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیے کیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور پچھلی آیتوں میں بھی ایسے ہی تھا۔ یہاں پر تو عام کھانے کی اصل میں بات نظر آ رہی ہے، لیکن اصل میں اس کا جو اطلاق ہے، جیسے علماء کا اجماع ہے، وہ کہا اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اس کا اصل میں تعلق ذبیحے سے ہے، یعنی یہاں پر بھی بات ذبیحے ہی کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جس پر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھایا ہے، یعنی کوئی بھی چیز آپ کیک کھانے لگے ہیں، کیک کو تو ذبح نہیں کیا جاتا، تو کیا وہ بھی بسم اللہ کے بغیر وہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسی بات نہیں، یہاں پر اصل میں ذبیحے ہی کا ذکر چل رہا ہے۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی ذبیحے پر جان بوجھ کر اللہ کا نام ترک کر دیا جائے تو وہ اکثر فقہا کے نزدیک حرام ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی شخص اس پر اللہ کا نام نہیں لیتا، یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی اور کا نام کی بات نہیں ہو رہی، اس نے اللہ کا نام ہی نہیں لیا جان بوجھ کر کے، نہیں لینا ہم نے نام، اور ہم جیسے مرضی بات ذبح کریں گے، تو وہ چیز فقہا کے نزدیک حرام ہے۔ مگر جب مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بھول جائے، یعنی اب یہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ صرف بھولے سے رہ گیا، تو اس کا کھانا جائز ہے، یعنی اس کو انسان کھا سکتا ہے اور خود بسم اللہ پڑھ کے کھا لے تو اس پہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن جس پر جان بوجھ کر کسی نے نام ہی نہیں لیا ہے یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہے تو وہ سب چیزیں حرام ٹھہریں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا اور نسیان کو اللہ نے معاف فرمایا ہے، لہٰذا بھول چوک اللہ نے معاف فرما دی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یعنی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ ایک فسق ہے، یہ نافرمانی ہے۔ اللہ نے تو حکم یہ دیا کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کا نام نہ لیا جائے، پھر بھی اگر کوئی شخص اللہ کا نام نہیں لیتا یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتا ہے تو یہ شخص نافرمان ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا فاسق ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دینے والا بھی مشرک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت معاملہ کیا چل رہا ہے، حلال حرام کا چل رہا ہے، اور اطاعت کی بات بھی یہاں پر جو ہو رہی ہے یہ اصل میں انہی معاملات میں ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ابھی بھی ان کی اطاعت کرتا ہے، یعنی ان معاملات میں انہی کے پیچھے چلتا ہے کہ جو اللہ کے راستے کو چھوڑنے والے، جو فسق کرنے والے گناہگار لوگ ہیں، جو یک تعریفون جن کے اوپر لفظ بولا گیا ہے، جو معتادین جن کے بارے میں پیچھے بات ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے جو ان کے ساتھ چلتا ہے، حلال کو حرام قرار دیتا ہے، حرام کو حلال قرار دیتا ہے، تو یہ بھی اصل میں مشرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ اس نے یعنی ایک اپنے آپ کو اور اپنی خواہش نفس کو اس میں ڈالا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے سوا دوسروں کو حاکم بنایا ہے، یعنی تحلیل و تحریم کا حق کسی اور کے لیے تسلیم کر لیا ہے، جبکہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حدود مقرر کی ہیں، ان سے وہ بڑھنے والا ہے، یہ ان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ امام راضی نے اسی طرح لکھا ہے، اور اسی طرح شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شرک فقط یہی نہیں ہے کہ کسی کو سوائے اللہ کے پوجے، بلکہ شرک حکم میں بھی ہے کہ کسی اور کا مطیع ہوئے، یعنی انسان اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرتا ہے، کسی مشرک کے پیچھے چلتا ہے، تو وہ بھی شخص اصل میں اسی کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ نے خود یہاں پر دیکھیے کیا فرما دیا، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، تو یہ دیکھیے صرف اطاعت کرنے سے، اب یہاں پہ عبادت نہیں کہا کہ اگر تم ان کی عبادت کرو گے تو تم شرک کرو گے، نہیں،
اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، یعنی جو مشرک لوگ ہیں، جو اس طرح کے اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے، اس کی دھجیاں اڑانے والے، اس کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، تو اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو انکم، تو بے شک تم، بے شک کے ساتھ یہ لفظ کہا ہے، لمشرکون، یعنی انا کہہ کر بے شک کہا، لام سے پھر اس کے اندر تاکید پیدا کی کہ یقیناً پھر تم شرک کرنے والے ہوگے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے شرک سے، ایسے مشرکوں سے، ایسے گناہ گاروں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ایسے تمام گناہوں سے بالکل پاک اور بری ذمہ رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب ہمارا کوئز ٹائم ہے، اور کوئز ٹائم میں ہمارے سامنے جو سوال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یعنی یہ جو آیت تھی اس میں مومن کو کس بات پر تسلی دی گئی ہے۔ اس طرح دوسرا ہمارا سوال ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی یہاں حلال ذبیحہ کی کس شرط کا ذکر کیا گیا ہے۔ حلال ذبیحے کی ایک شرط یہاں پر ذکر کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ اس طرح فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تو یہاں پر ظاہر اور باطن گناہ وہ کون سے ہیں؟ اور اسی طرح آخری سوال ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو مشرک کی اطاعت کا کیا نتیجہ ہے؟ اللہ نے یہاں پر کیا نتیجہ ذکر فرمایا ہے؟